بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر میر حسین علی ہے اور میں ہومیوپیتھک اور ہربل کے حوالے سے آپ سے کچھ گفتگو کروں گا۔ آج کا موضوع ہمارا جلد کے حوالے سے کچھ بات کرنا مقصد ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے اس کے اثرات انسانی جسم پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی میں دو باتیں ہیں۔ موسم کی تبدیلی میں پہلی بات یہ ہے کہ یا تو سردی یا گرمی دو اثرات آتے ہیں، یا یہ کہ ٹھنڈی ہوا یا گرم ہوا کی وجہ سے، اور اس کے تحت پورے جسم پہ اثرات آتے ہیں۔ چونکہ انسانی جسم میں جو سب سے زیادہ سورج کی روشنی یا ہوا سے چیز متاثر ہوتی ہے وہ انسان کی جلد ہے، یا انسان کا چہرہ اور ہاتھیں ہیں، اور انسان کے پاؤں جو باہر کی طرف محسوس ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ موسم تبدیل ہوتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں یا سردی میں خشک ہوا جسے کہتے ہیں وہ چلتی ہے، تو اس سے جلد تو یا چہرہ متاثر ہونے لگتا ہے۔ اور اب اس میں یہ کہ زیادہ جلد ہونے سے چہرے پہ آپ کو یہ کہ ہلکی سی مطلب سختی پن یا ڈرائینس کا احساس ہوتا ہے یا خشکی کا احساس ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک اندرونی چیز ہے اور ایک بیرونی ہے احتیاط۔ اندرونی احتیاط یہ ہے کہ انسان کو پانی کا انٹیک زیادہ لینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ سردی میں پانی پینے کو دل نہیں لگتا، انسان پانی کم پیتا ہے، یا سردی کی وجہ سے وہ پانی کم پیا جاتا ہے، یا اس کی پریسپیریشن نہیں ہو پاتی، پسینہ نہیں آتا ہے، تو اس میں پانی کا انٹیک بھی کم ہو جاتی۔ جب پانی کی انٹیک کم ہو جاتی تو جسم کے مسلس یا مسام یا اس کے اندر کے جو ٹیشو ہے جلد کے، اس میں پانی کا فلو نہیں ہوتا، تو اس سے ایک خشکی یا سکڑنے والی کیفیت ہو جاتی۔ پھر اس کے اندر ترق محسوس ہوتی، ترق آنے کے بعد وہ جلد پھٹنے لگتی ہے۔ خصوصاً پیر کے اندر سردی کے موسم میں ایریاں پھٹنے لگتی ہیں اور ایریوں میں تکلیف زیادہ ہو جاتی اور چلنا بھی مشکل ہو جاتا بسا اوقات، کیونکہ خصوصاً خواتین بہت زیادہ گھر کے کام کاج کرتی ہیں تو ان کو ایریاں پھٹنے لگتی ہیں۔ اسی طرح سے ہاتھ کی انگلیاں بھی پھٹنے لگتی ہیں، اور ہاتھوں کے درمیان جو اسپیس یا درازیں ہوتی ہیں اس میں۔ اس کا کیا حل نکلے؟ اس کا حل یہ کہ پانی کا انٹیک زیادہ کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ پانی مجھ سے نہیں پیا جاتا، تو اس کا حل یہ ہے کہ پھر آپ گرم پانی پئیں، یعنی کہ اگر وہ ٹھنڈا پانی پینے میں آپ کو دل نہیں لگتا یا تکلیف ہوتی یا سردی محسوس ہوتی، تو آپ چائے یا قہوہ کا تناسب میں اضافہ کریں، یا سوپ ٹائپ کی چیزیں لے لیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بھی، جیسے دوپہر کے کھانے میں بھی یا شام میں یا رات میں آپ چائے کا استعمال یا قہوے کا استعمال یا سوپ کا استعمال کریں، تاکہ پانی کا ہونے سے کم 12 سے لے کر 18 گلاس آپ کو دن بھر میں پانی پینا چاہیے۔ لیکن سردیوں میں میں نے دیکھا ہے کہ 4-5 گلاس سے زیادہ پانی نہیں پیا جاتا، اور خصوصاً بچے بھی اور خواتین میں بھی پانی کم پیتے ہیں۔ اس لیے پانی کو اضافہ کریں، اور پانی کا اضافہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ناشتے، دوپہر اور رات تینوں وقت کھانے سے پہلے بھی پانی پئیں، اور کھانے کے آدھا 1 گھنٹے کے بعد پانی پیجیے۔ اور پانی پینے سے کیا ہے کہ پانی کا فلوئڈ جب جسم میں جائے گا تو فلوئڈ ڈائنامک صحیح ہوگا، وہ اسکن کو یا جلد کو پورے جسم میں دوران خون صحیح ہوگا۔ دوران خون ہونے سے جلد میں پانی یا خون پہنچے گا، اور وہ جو ترق ہے یا سوجن ہے یا جلد پھٹنے کا اندیشہ کم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ کھانا پکانے کے بعد یا برتن دھونے کے بعد ہاتھ خشک کر لیں، اور ہاتھ خشک کرنے کے بعد پیٹرولیم جیلی یا وائٹ مطلب گلیسرین یا پومیڈ جو آسانی سے آپ کو دستیاب ہے وہ آپ کو لگا لیجیے گا۔ گلیسرین اور
अर्क गुलाब मिलाकर भी आप वो जिल्द को लगाएं, और उससे भी ये कि जिल्द अच्छी हो जाती और ग्लिसरीन चिकनाई पैदा करता है और अर्क गुलाब से ताजगी आ जाती है। अच्छा, इसी तरह से हाथों में पेट्रोलियम जेली आप लगा सकते हैं, और जहां पर उंगलियों में स्पेस होती है उस स्पेस में जरूर लगाइए। पाँव की एरियो में भी दर्द आने का अंदेशा होता है, तो पाँव की एरियो पे भी आप वजह इसके बाद में आपको तकलीफ ज्यादा हो और आप ऑइंटमेंट लगाएं या मरहम लगाएं, आप वो उसको एक प्रिकॉशन या एहतियात के तौर पे पेट्रोलियम जेली या वाइट ग्लिसरीन वगैरह से भी काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी वजह कि अगर सर्दी बहुत ज्यादा महसूस होती है तो हाथों में दस्ताने या पैर में भी आप जुर्राब पहन सकते हैं, और या जूते ऐसे पहने जो मतलब खुले मुंह के ना हो, बंधे हुए मुंह के हों, उससे भी पैरों पे सर्दी कम लगेगी, और सर्दी कम लगने से उसका दिल के फटने का अंदेशा या खतरा कम होगा। मैं समझता हूँ कि ये एहतियात जरूरी है। और फलों वाली चीजें जरूर लीजिए, संतरा या कीनू या मौसम्बी, इसका जूस इस मौसम में बहुत अच्छा है। ये विटामिन सी इसके अंदर मौजूद होता है, और विटामिन सी की वजह से स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, और ये 2-3 महीने आपके विटामिन सी के इनटेक के लिए बहुत अच्छे हैं, और इससे मतलब जिल्द वो होती है। कीनू के छिलकों को खुश करके भी टेल्कम पाउडर में मिलाकर आप जिल्द के ऊपर लगाने से भी जिल्द अच्छी और चमकदार हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जूस पीने का है, आप वो कीनू का जूस वगैरह पी सकते हैं। इसी तरह से गाजर का मौसम आएगा तो गाजर और चुकंदर या गाजर का भी आपको जूस निकाल कर पिए, या सलाह के तौर पे गाजर, तो उससे भी विटामिन ए और ई हासिल होता है, और उससे भी जिल्द के लिए और आंखों के लिए बड़ी खूबसूरत है। तो ये तमाम सर्दियों के फल जरूर आप इस्तेमाल कीजिए, उससे आपकी सेहत बेहतर होगी, और जब सेहत बेहतर होगी तो जिल्द आपकी बेहतर होगी। शुक्रिया।